والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا أمير المؤمنين مكي مدني قرشي هاشمي بحلول بدري نبتهي صائم صوام قائم قوام من العرب سيدها ومن البغال عيسها مولا الثقلين والد الحسن والحسين إمام الحرمين فاتح البدر والهنين والسبتين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، آج امام حسین علیہ السلام کے 20ویں کے عنوان سے ایک مجلس اعزا منعقد کی گئی ہے، اور اس مجلس میں ہم نے جس آیہ کریمہ کو عنوان تقریر قرار دیا ہے وہ آیہ کریمہ ارشاد ہو رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل یا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس لب و لہجے میں آیت کا نزول کر رہا ہے کہ اللہ نے سیدھا جملہ استعمال نہیں کیا، استعمال کیا اور کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم خود فیصلہ کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھی اللهم صل على محمد وآل محمد. جملہ اگر سیدھا سیدھا کہا جائے تو اس میں وہ گہرائی نہیں ہوتی، لیکن اگر جملے کو سوالیہ بنا دیا جائے اور اس میں کوشچن نشان لگا دیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات اگر سیدھے سیدھے کہی جائے تو انسان انسنی کر جاتا ہے، لیکن اگر اسی سے سوال کر دیا جائے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. یہ لب و لہجہ کئی مقامات پہ اللہ نے استعمال کیا. کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ بھی احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ کہیں پہ فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم کی یہ خاصیت ہے کہ کبھی جب پیغام زیادہ اہم ہوتا ہے تو خود فیصلہ نہیں سناتا، بلکہ تمہاری عقل کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور تمہاری بصارت اور بصیرت کو حرکت میں لانے کے لیے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے. ہم سوال پوچھے دیتے ہیں، فیصلہ تم خود کرو، عقل کا استعمال خود کرو. جب تم خود عقل کا استعمال کرو گے تب تمہیں جو معلومات حاصل ہوگی وہ معلومات کچھ دیر تک رکے گی بھی اور گہری سمجھ بھی رکھتی ہے. اس سے بات بھیجے محمد. اسی لیے کائنات میں ہم دیکھیں گے کہ 3 طریقے کے افراد پائے جاتے ہیں.
ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں، کسی چیز کو جانتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس فن میں یہ کام ہوگا. اگر کسی کو معلوم ہے کہ بخار میں کون سی جو ہے دوا دی جائے گی، کھانسی میں کون سی دوا دی جائے گی، درد میں کون سی دوا دی جائے گی، اور ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہم دوا لینے گئے، اگر وہ جانتا ہے، جانکار ہے، ماہر ہے، تو اس سے کوئی خطرہ نہیں. اچھا ٹھیک. دوسرے وہ لوگ ہیں، ایک عالم اور ایک جاہل. جاہل وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور اپنی جہالت کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں. ان سے بھی کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ تیسرے قسم کے افراد سے ہوتا ہے. جو ہوتا ہے جاہل بنتا ہے عالم. جسے معلوم تو نہیں ہوتا لیکن وہ 2-4 میز اور کرسی لے کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، مولوی بن جاتا ہے، ملا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ معلوم تو ہوتا نہیں، لہٰذا پھر وہ اپنی ناقص عقل کے مطابق فیصلے سنانا شروع کر دیتا. تو نہ عالم سے خطرہ ہے نہ جاہل سے خطرہ. خطرہ کس سے ہے؟ کیا خطرہ اس تیسری صنف سے ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے جاہل اور بنتا ہے عالم. اسلام کو بھی سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے نہ عالم سے پہنچا نہ جاہل سے پہنچا. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں پیغمبر اکرم کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام علی ابن ابی طالب تھا. کائنات میں پیغمبر اکرم کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام علی ابن ابی طالب تھا. علی سے امت کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. اچھا علی عالم تھے لیکن کچھ افراد تھے کہ جو علی کے مقابلے میں جاہل تھے، لیکن انہوں نے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا. اس میں سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، کمبر تھے، میسم تھے. یہ وہ چاہنے والے تھے. انہوں نے کہا نہیں، علی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں، لہذا جاہل سے بھی خطرہ نہیں ہوا، جاننے والوں سے بھی خطرہ نہیں، نہ جاننے والوں سے بھی خطرہ نہیں. اسلام کو نقصان ان سے پہنچا جو تھے جاہل بن گئے عالم. یعنی وہ اس لائق نہ تھے لیکن اس مقام پہ جا کے بیٹھ گئے کہ جہاں پہ ایک عالم کو بیٹھنا چاہیے تھا. کہ جب ایک جاہل ڈاکٹر کی جگہ بیٹھتا ہے تو مریض کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، ایک جاہل مولوی کی جگہ بیٹھتا ہے تو دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کچھ جاہل جب امیر المومنین کے قائم مقام بیٹھ گئے تو وہی اسلام کا بھی حال ہوا، دنیا میں بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے. اس صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. مسئلہ یہ ہے کہ دین کو جو خطرہ ہوا وہ انہی تیسری صنف سے خطرہ ہوا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. اچھا دروازہ ہے، اسی لیے کائنات کے ہر علم کی جڑیں امیر المومنین سے ملتی ہیں. دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کی جڑیں امیر المومنین سے نہ ملی. میں نے شرح اولیٰ میں 2-4 واقعات بیان کیے تھے کہ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں اور جتنی ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے وہ امیر المومنین سے ملتی ہے. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. دنیا میں جتنے بھی علوم پائے گئے ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے، یہ اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں آل محمد سے ملتی ہیں. چاہے وہ امام جعفر صادق سے ملتی ہو یا ان کے کسی شاگرد سے ملتی ہو یا پھر سلسلہ جا کے امام رضا سے ملتا ہو. امام رضا بھی کئی علم کے موجود رہے ہیں. یا پھر سلسلہ جا کر امیر المومنین سے ملتا. دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی نہ کی ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کی ذہنیت ایسی نہیں تھی، اس وقت کا معیار سماعت اور معیار ذوق ایسا نہیں تھا جو علی کے علم کو سمجھ سکے، علی کے ہنر کو سمجھ سکے. امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینے میں ہاتھ مار کے کہتے ہیں واہ حسرتا، حسرت رہ گئی علی کے دل میں. تو لوگوں نے پوچھا یا علی کیسی حسرت؟ شاہ کعبہ آپ ہیں، آپ کے اوپر سارے نبیوں کی ولایت ہے،
ہر نبی کے ولی آپ ہیں، نبی سید الاوصیاء آپ ہیں، مولود کعبہ آپ ہیں، داماد پیغمبر آپ ہیں، زوج رسول آپ ہیں، حسنین کے بابا آپ ہیں۔ کون سی ایسی فضیلت ہے جو آپ کے پیروں کے آگے جھکتی نہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، فضیلتیں اپنی جگہ لیکن حسرت اور تڑپ اپنی جگہ۔ یا علی کیسی حسرتیں رہ گئی کہ دو حسرتیں علی کے کلیجے میں رہ گئی جو علی کے دل و دل میں اور دل و دماغ میں گھٹا کرتی ہیں۔ کہ وہ دو حسرتیں کون سی ہیں؟ کہ دو حسرتیں یہی ہے کہ جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ اس سلوات بھیجئے محمد جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا ہی نہیں، اور جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم کی جڑیں امیر المومنین سے ملتی ہیں۔ دنیا والوں نے بعد میں اسے کسی نہ کسی انگریزوں سے جوڑ دیا، کبھی یہودیوں کی طرح کہا گیا کہ یہ ان کے منکشف ہیں، یہ ایجاد کرنے والے ہیں، یہ چیزوں کو جو ہے آوشکار کرنے والے ہیں۔ کبھی کسی یہودی کے ساتھ نام جوڑا، کبھی کسی عیسائی کو کہا کہ انہوں نے ان چیزوں کی ایجاد کی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب سلسلہ آپ امیر المومنین کے قضاوتوں کا پڑھیں گے اور امیر المومنین کے قضیوں کو پڑھیں گے تو علی کے فیصلے اب بھی علی کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی قضاوتیں بتاتی ہیں کہ سلسلہ چاہے جہاں سے انسان لیتا چلا جائے لیکن کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ امیر المومنین سے ضرور ملتا ہے۔ چاہے سائیکولوجی اٹھا کے دیکھیں، منو وگیان جس کو عربی میں علم النفسیات کہتے ہیں، فارسی میں روان شناسی کہتے ہیں، ہندی میں منو وگیان کہتے ہیں، انگلش میں سائیکولوجی کہتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں آپ کو بعد میں اس کے جو بہت سارے اس کے بارے میں ملیں گے، پروفیسر ملیں گے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ اس علم میں فلاں کو بہت مہارت حاصل ہے، کسی نہ کسی انگریز کا نام جوڑتے ہیں۔ لیکن سائیکولوجی کا جو علم ہے، علم النفسیات کا جو علم ہے، یہ سب سے پہلے امیر المومنین نے لوگوں کو تعلیم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسے سمجھ نہیں سکے۔ کیا کس طریقے سے؟ کیا ایک مرتبہ 3 لوگ پکڑے گئے، اور جب 3 لوگ پکڑے گئے، یہ واقعہ 2 طریقے سے ہے۔ ایک مرتبہ 2 لوگ آئے اور ایک اپنے آپ کو غلام کہہ رہا تھا اور ایک اپنے آپ کو آقا کہہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ 3 لوگ پکڑے گئے اور 3 میں سے ایک چور تھا، 2 بے قصور تھے، لیکن ثبوت حاکم کے پاس نہیں تھا، چونکہ جہاں پہ چوری ہوئی وہاں پہ تینوں پکڑے گئے اور تینوں کہہ رہے ہیں کہ میں چور نہیں، اور ایک چور ضرور ہے۔ اب امیر المومنین کے پاس جب فیصلہ آیا، امیر المومنین قاضی القضات یعنی خلافت اول کے زمانے سے امیر المومنین کو قاضی القضات بنایا گیا تھا، اور پھر خلافت دوم میں قاضی القضات باقی رکھا گیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قاضی القضات کسے کہتے ہیں؟ چیف جسٹس، مکھیہ نیادھیش، یعنی وہ انسان کہ جس کے ہاتھوں میں تمام امور قضاوت ہوا کرتے ہیں۔ امیر المومنین کو بنایا تھا سرکاری طریقے سے۔ اچھا کیا بات ہے، امیر المومنین کو کیوں بنایا گیا تھا؟ کہ ہزاروں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حکومت کے پاس فیصلے تو آتے تھے، حل نہیں ہوتا تھا، حکومت پریشان ہو جاتی تھی تو آخر میں انہیں علی کو بلانا پڑتا تھا۔ تو 3 لوگ آئے، گرفتار کیے گئے، اور جن سپاہیوں نے گرفتار کیا، جس ایجنسی نے گرفتار کیا، اس نے کہا کہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ 3 میں سے ایک ہی چور ہے، اس لیے کہ تینوں وہاں پہ پکڑے گئے ہیں کہ جہاں سے چوری ہوئی ہے۔ تینوں لوگوں کو دیکھا گیا ہے، تینوں لوگوں کو دیکھنے والے موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی جو ہے اس میں قصوروار ہے اور 2 اس میں بے قصور ہیں۔ اور اسلام کی خاصیت یہ ہے، آج بھی اللہ کی خاصیت یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گنہگار کو چھوڑ دیا جائے لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اور یہی آج کی حکومت کا بھی قانون ہے کہ ایک بے گناہ چھوڑ دیا جائے، لیکن ایک گنہگار کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن بے گناہ کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہی ہو رہا تھا کہ چونکہ 3 میں سے ایک گنہگار ہے اور 2 بے گناہ ہیں، تو آخر اگر پتہ نہ چلے تو یہی راستہ ہوتا ہے کہ تینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے بے گناہ کو تو سزا دے دی جا سکتی۔ یہ قضیہ خلافت دوم کے زمانے کا ہے۔ جب پریشان ہو گئی خلافت تو بلایا گیا امیر المومنین کو،
امیر المومنین کو جب بلایا گیا کہ یا علی آپ فیصلہ کیجئے، کیسے پتا چلے کہ ان میں سے اصلی چور کون ہے؟ امیر المومنین نے کہا بہت آسان ہے، کیا کریں گے؟ کیا ایسا کرتے ہیں کہ دیواروں میں 3 سوراخ کھدواؤ، اور کیجئے گا، اور 3 سوراخ کروانے کے بعد کا اتنی بڑی سوراخ ہونی چاہیے، اتنی بڑی جگہ ہونی چاہیے کہ تینوں کی گردن اندر چلی جائے، تینوں کا سر اندر چلا جائے، اور سر اندر جانے کے بعد انہیں اس پار کا کوئی منظر دکھائی نہ دے۔ دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہو لیکن اس پار یہ دیکھ نہ سکتے۔ یہی کیا گیا، لوگ پریشان تھے کیا کیا جائے، اور جب تینوں کا منظر ایسے ہی کیا گیا، اور اس کے بعد جب تینوں کو اندر کیا گیا، اس کے بعد 2 سے 3 لمحوں کے بعد امیر المومنین نے قمبر کو بلایا، بآواز بلند کہا کہ دیکھو وہ چور ہے، اور کیجئے گا وہ چور ہے، اور اس کی گردن قلم کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ جو اصلی چور تھا اس کی گردن دھیرے دھیرے ہلنے لگی، وہ اپنی گردن کو جنبش دینے لگا، اس کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، لیکن جو گنہگار نہیں تھے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی گردن کو رکھے ہوئے تھے، نہ ادھر ہلا رہے تھے نہ ادھر ہلا رہے تھے۔ جس کی گردن میں جنبش زیادہ ہو رہی تھی، امیر المومنین نے کہا اسی کو باہر نکالو، وہی چور ہے۔ پوچھا گیا یا علی آپ نے کیسے پہچان لیا؟ کہا پہچانتے تو ہم پہلے سے ہی ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ علم غیب سے فیصلہ کریں، کہ اگر علم غیب سے آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا کہ چور وہی ہے؟ کیا اس لیے کہ جو چور ہوتا ہے وہ اندر سے ڈرا ہوتا ہے، جو اندر سے ڈرا ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اور جہاں بے چینی ہوتی ہے اس کی گردن ہل رہی تھی، کہ اس کی گردن کی جنبش بتا رہی تھی، اس کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اسی کو سائیکولوجی کہتے ہیں جو امیر المومنین نے اس کا آغاز کیا، اور آج بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کا کوئی علم نہیں ہے کہ جس کا سلسلہ حیدر کرار سے نہ ملتا ہو۔ اس بات میں محمد اسی طریقے سے امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو دنیا والوں نے حکومت لے لی، دنیا والوں نے تخت لے لیا، دنیا والوں نے خزانہ لے لیا، لیکن علم کے بارے میں امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ کہ 10 لوگ آتے ہیں پوچھنے، کہتے ہیں کہ علم بہتر ہے یا مال؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ علم بہتر ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون و قارون و حامان و شداد کی میراث ہے۔ کہ جیسا مورث ہوتا ہے ویسی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا علم بانٹنے سے بڑھتا جاتا ہے، مال بانٹنے سے گھٹتا جاتا ہے۔ کہ جتنا تم پڑھاتے جاؤ گے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا، تیسرے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ کہا علم بہتر ہے۔ کہا کیوں بہتر ہے؟ کہا اس لیے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ پھر چوتھے نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ کہ ہر حال میں مال بہتر ہے۔ کہ کیوں؟ کہا مال کو کوئی بھی تم سے چوری کر سکتا ہے، علم تمہارے سینے میں ہوتا ہے، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس بات میں محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین نے کہا تم قیامت تک ہم سے سوال کرتے رہو گے، اور ہم قیامت تک تمہارے ایک سوال کا الگ الگ جواب دیتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین نے علم کی اہمیت بتائی تھی، اور بتایا تھا کہ دیکھو علم کیا چیز ہوتی ہے۔ لہذا اسی خلافت کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو آج بھی دنیا مانتی ہے کہ وہ ایسا فیصلہ امیر المومنین کا کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ 2 شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا خلیفۃ المسلمین ہمارا دعویٰ اور ہمارا نزاع ہے۔ تو پوچھا گیا کہ تمہارا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ تو دوسرے سے پوچھا تو دوسرا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ کیا پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ تو دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ نقلی بیٹا بنا ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ مسئلہ جائیداد کا تھا، مسئلہ پراپرٹی کا تھا کہ اگر جو ہے 2 بھائی ہو جائیں گے تو جو ہے پراپرٹی آدھی آدھی تقسیم ہو جائے گی۔ اور 2 بھائی بھی نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کا انکار کر رہے تھے، دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اصلی بیٹا ہوں اور یہ نقلی بیٹا ہے۔
اب مسئلہ خلافت کے پاس آیا، خلافت بھی پریشان، کا گواہ پیش کرو، کا گواہ دونوں کے پاس نہیں، ثبوت پیش کرو، ثبوت دونوں کے پاس نہیں، کہا کوئی خاندان والا ہے، خاندان والا دونوں کے پاس نہیں، کوئی رشتہ دار کا رشتہ دار دونوں کے پاس نہیں، پریشان ہو گئے۔ اور جب فیصلہ نہ ہو سکا تو ایک مرتبہ عمار یاسر کو بلایا گیا۔ عمار یاسر سے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اس طریقے کے حالات میں نبی کریم کیسے فیصلہ کیا کرتے تھے؟ تو کہا تمہیں نبی کریم کے بارے میں تو اگر یہ معلوم ہے کہ نبی کریم کیسے فیصلہ کیا کرتے تھے تو ایسا فیصلہ کبھی نبی کریم کے دور میں آیا ہی نہیں، لہٰذا مجھے اس فیصلے کا حل نہیں معلوم۔ ہمارے یاسر نے کیا کہا؟ مجھے اس فیصلے کا حل نہیں معلوم ہے۔ تو خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ اچھا کوئی تو حل ہوگا تمہارے پاس، کیا ایک حل ہے؟ کیا کون سا حل ہے؟ کیا نبی کی حدیث مجھے یاد ہے؟ کہ جلدی سے حدیث بتاؤ۔ حدیث یہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، اگر تجھے فیصلے کا حل چاہیے تو علی کے دروازے تک جانا ہوگا، جب تک در علی تک نہیں جاؤ گے اس فیصلے کا حل ہونے والا نہیں۔ اب جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جانا پڑے گا، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے، لوگ امیر المومنین کے دروازے پہنچے۔ امیر المومنین نے کہا واپس دربار میں چلو، ہم بھرے دربار میں فیصلہ کریں گے تاکہ دربار کے سپاہی بھی دیکھیں عالم کون ہے جاہل کون ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد۔ امیر المومنین نے کہا کہ میرا گھر چھوٹا سا ہے، یہاں فیصلہ نہ ہوگا، دربار میں جائیں گے، بھرا دربار ہے، وہاں ہم فیصلہ کریں گے، اور بھی لوگ دیکھیں تاکہ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ امیر المومنین پہنچے، دونوں کو بلایا، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ تو دونوں نے وہی بات بتائی کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، ہمارا باپ اتنی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے، اور مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ چاہے جتنا انسان مومن ہو، جب مسئلہ زمین و جائیداد پہ آ جاتا ہے تو اچھے اچھے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، بڑے بڑے روزے داروں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ مال اور زر اور زمین ایسی چیز ہوتی ہے کہ شیطان کب وسوسہ ڈالے، کب انسان کا ایمان خرید لے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، کہہ رہا تم جھوٹے ہو، میں بیٹا ہوں، کہہ رہا نہیں میں بیٹا ہوں، میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں، کہہ رہا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اب مسئلہ تو پھنسا ہوا تھا، دو میں سے ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک سلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اب جب مسئلہ بہت گہرا ہوا تو امیر المومنین نے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تم لوگوں کو اپنے باپ کی قبر تو یاد ہوگی؟ کہا ہاں قبر معلوم ہے، فلاں قبرستان میں فلاں کونے میں فلاں سائیڈ میں ہے، فلاں نمبر پہ وہ ہمارے باپ کی قبر ہے، اور وہ میرا باپ ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ دونوں یہی جو بات کہہ رہے ہیں۔ اب پھر جو ہے مسئلہ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، سپاہیوں کو بھیجا، قبر کی نشاندہی کرائی، اور قبر سے کہا کہ قبر کو کھودنا، اور کھودنے کے بعد چھوٹی سی کوئی ہڈی مل جائے اس کے باپ کی میت کی تو وہ ہڈی لیتے ہیں۔ اب ہڈی کو لایا گیا، جب ہڈی لایا گیا تو امیر المومنین نے کیا کیا کہ دونوں لوگوں کو چاقو دیا کہ اپنی اپنی انگلیوں میں چیرا لگاؤ، اور چیرا لگانے کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی کٹوری دی، شیشی دی، کہ اس میں تم اپنے لہو کا تھوڑا سا حصہ لے کر، اسے کہا جائے بلڈ سیمپل منگایا۔ اب جب امیر المومنین نے ان دونوں کا بلڈ سیمپل منگایا الگ الگ کٹوریوں میں، اور منگانے کے بعد ہڈی جو لائے تھے اس کے بعد اس کو دو حصہ کیا، اور جیسی دو ٹکڑا کیا دونوں کٹوریوں میں امیر المومنین نے وہ ہڈی ڈالی۔ سب کے سامنے مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کٹوریوں کو ڈھکن سے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد گھنٹہ دو گھنٹہ تک انتظار کیا دربار میں، اور اس کے بعد جب انتظار ختم ہوا امیر المومنین نے کہا کہ ان کٹوریوں سے ڈھکن کو ہٹایا جائے۔ اب جیسی ڈھکن کو ہٹایا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک ہڈی ہے جو خون کو جذب کر چکی ہے، خون سوکھ چکی ہے، خون پی چکی ہے۔ دوسری ہڈی ہے کہ جو خون میں تیر رہی ہے۔ ایک کٹوری میں ہڈی سے خون غائب ہے، اور دوسری کٹوری میں خون بھی موجود ہے اور ہڈی اس کے اوپر تیر رہی ہے۔ امیر المومنین نے اشارہ کیا، دونوں کو بلایا، اور دونوں کو بلانے کے بعد کہا کہ تمہارا خون
اس ہڈی سے ملتا تھا، اس ہڈی کی سنخیت سے ملتا تھا، لہٰذا ہڈی نے قبول کر دیا۔ تمہارے خون کی سنخیت اس ہڈی سے نہیں ملتی تھی، لہٰذا ہڈی نے خون قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین نے فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ کیا تو جو جھوٹا تھا وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہوا، کہا یا امیر المومنین، اگر آپ نہ ہوتے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جو دعویٰ کرتا اور اپنے دعوے کو ثابت کرتا، آپ ہی علم لدنی کے مالک ہیں۔ اس وقت خلیفہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، خلیفہ دوم کیا کہتے ہیں؟ یا علی، مجھے وہ دن زندہ نہ رکھے جب آپ دنیا میں نہ ہو، اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوں گے تو میری حکومت کیسے چلے گی؟ اس بات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جملہ خلیفہ دوم کا تحریر میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار مجھے اس دن زندہ نہ رکھنا جب علی دنیا میں نہ ہو، اس لیے کہ ہماری حکومت علی کے علم کی مرہون منت ہے، علی کا علم ہے جو ہماری حکومت کو چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا سوچ رہی تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ اس نے نکالا ہے، یہ کائنات کا سب سے پہلا ڈی این اے ٹیسٹ تھا جو امیر المومنین کر رہے تھے، اور اس طریقے سے کیا کہ دنیا یاد رکھے تم کتنے ہی ترقی کرتے چلے جاؤ، پرائمری سورسز اگر دیکھنا ہو تو تمہیں ترے اہل بیت پہ آنا ہوگا۔ اس بات بھیجے محمد صلی اللہ کائنات کے علم کی جڑیں وہ اہل بیت سے ملتی ہیں۔ ان دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کا سلسلہ علوم آل محمد سے نہ ملتا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہر علم کی دین علی، ہر علم کی دین۔ یہ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ علم جفر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی امیر المومنین نے بتایا، علم نجوم امیر المومنین نے بتایا، اور امیر المومنین نے علم نجوم بتایا ہی نہیں بلکہ علم نجوم پہ حکومت دکھائی کہ جب خیبر میں امیر المومنین نے پتھر پہ علم گاڑا تو ایک نجومی نے کہا تھا یہ کوئی علی کا کمال تھوڑی ہے، یہ تو ستارہ ہے کہ اتفاقاً جب آتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے۔ کہا وہ ستارہ کہاں ہے؟ کہا وہ 10,000 سال میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ستارے میں جب یہ کرنیں ٹکراتی ہیں اور فلاں قطب پہ آ کے ٹھہرتا ہے، فلاں سیارے سے ٹکراتا ہے، تو اس کے اثر میں جو کرنیں آتی ہیں اور اس کے سامنے جو پتھر پڑ جاتا ہے، ان کرنوں کے سامنے وہ پتھر موم بن جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑا کام علی نے تھوڑی کیا، یہ تو علی نے بس دیکھا اور اتفاق سے وہ علم پتھر میں گڑ گیا۔ امیر المومنین نے بتایا کہ اب پوچھو کہ آپ کیا پوچھنا ہے؟ کہ اچھا یہ بتا اب وہ ستارہ کب واپس آئے گا کہ دنیا میں کوئی پتھر موم بنے؟ کہ وہ 10,000 سال بعد آیا تھا، اب ایک بار اتفاق ہو گیا اور 10,000 سال بعد پھر دوبارہ ایسا ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا کہ اب اپنے علم کا استعمال کر آسمانوں کی طرف دیکھ، فضاؤں کو ناپ، فضاؤں کی پیمائش کو طے کر، وہ ستارہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے، یا علی میں دیکھ رہا ہوں وہ ستارہ بڑی تیزی سے واپس آ رہا ہے، پھر واپس آ رہا ہے۔ کہ وہ ستارہ تو اسی جگہ پہ آ کے رک گیا کہ جہاں پہ موم بن جاتا تھا پتھر۔ امیر المومنین نے پھر ایک مرتبہ خیبر کے میدان میں علم کو اٹھایا، پھر پتھر پہ گاڑا، اس کے بعد پھر پوچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا علی جو اب ہو رہا ہے تو ہمارے علم سے بے پناہ ہے، ہمارے علم سے بے پرے ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بس تو علم نجوم جانتا ہے، تو ستاروں کو پڑھ سکتا ہے، ستاروں کو بدل نہیں سکتا۔ ہم ستاروں کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ستاروں کی دشا بھی بدل سکتے ہیں۔ اس سلوات بھیجے محمد ستاروں کو چلانا ہمارے اختیار میں، یہ کائنات ہم چلاتے ہیں۔ ستاروں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم چاہیں تو نظام شمسی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو سورج ڈوب جاتا ہے ہم بھی چاہیں تو سورج کو واپس بلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کائنات ہم چلاتے ہیں، مسخر ہے کائنات ہمارے لیے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو امیر المومنین کی طرف بازگشت نہ کر رہا ہو۔ ایک شخص آتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یا علی جبر اور اختیار پہ کیا فرق ہے؟ جبر کسے کہتے ہیں؟ اختیار کسے کہتے ہیں؟ مجبوری کسے کہتے ہیں؟ اختیاری کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ایک پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ کہ اس کو اختیار کہتے ہیں، اللہ نے اتنا اختیار تم کو دیا ہے کہ تم ایک پیر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہو۔
کہ جبر کسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں پیر ہوا میں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ کہ یا علی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم دونوں پیر اٹھائیں گے تو لامحالہ زمین پہ گر جائیں گے۔ تو علی نے کہا بس اسی کو مجبوری کہتے ہیں، اسی کو جبر کہتے ہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ علی اسے جبر اور اختیار کے فارمولے بتا رہے ہیں، علی اشارہ کر رہے تھے زمین میں کشش پائی جاتی ہے، گریویٹی پائی جاتی ہے۔ دنیا والوں کو بعد میں سمجھ میں آیا زمین ہر چیز کو کھینچ لیتی ہے، علی پہلے اشارہ کر رہے تھے، دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس بات پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علی نے پہلے اشارہ کیا، دنیا کا ہر علم امیر المومنین نے ایجاد کیا۔ اور عزیزان گرامی، دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کی سلسلہ امیر المومنین یا ان کی اولاد سے نہ ملتا ہو۔ علم کیمیا کی جو جابر ابن حیان جس کے فادر مانے جاتے ہیں، جس کے موجد مانے جاتے ہیں، علم کیمیا کا ایجاد کس نے کیا؟ کیا یہ جابر ابن حیان کون تھے؟ کیا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طریقے سے ہشام یہ کون تھے؟ کہا یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ کہا اسی طریقے سے ابو بصیر یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ کہا یہ افراد کون ہیں؟ کہا یہ افراد وہ ہیں کہ ان میں سے ایک ایک اپنی جگہ پہ پروفیسر ہوا کرتا تھا، ایک ایک اپنی جگہ پہ موجود ہوا کرتا تھا۔ اور حد یہ ہے کہ امام صادق جب مدرسہ چلا رہے تھے تو ان کے مدرسے میں انسان ہی نہیں جنات بھی آ کے درس لیا کرتے تھے۔ کہ جب منصور دوانیکی کو پتا چلا کہ لوگوں کا ہجوم امام صادق کی طرف چلتا چلا جا رہا، وہ وارث علم لدنی ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ امام کے ہاں جو بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے وہ بھیڑ امام کا کتنا احترام کرتی ہے اور ہمارا کتنا احترام کرتی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ ہم بادشاہ ہیں، اپنے تمام تام جھام کے ساتھ جائیں گے اور اپنے تمام شاہی انداز میں جب داخل ہوں گے، شاگرد بیٹھے ہوں گے تو ہمارے تخت و تاج کو دیکھ کر اور ہمارے ساتھ ہمارے ہمنوا کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے روب اور میرے دبدبے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ جب یہ بادشاہ وقت امام صادق کے مدرسے میں داخل ہوا، اس وقت امام صادق لوگوں کو پڑھا رہے تھے اور وہاں پہ کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کاغذ اور قلم لے کے لکھ رہے تھے۔ امام صادق پڑھاتے جا رہے تھے، یہ شخص جو بادشاہ تھا باقاعدہ اپنے تخت و تاج میں قیمتی لباس میں داخل ہوا، لیکن لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ ایک مرتبہ آتا ہے، کسی طریقے سے جگہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد جب بیٹھتا ہے تو ایک مرتبہ امام صادق سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ غور کیجئے گا، امام سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سلام، بڑی جسارت بڑی جملے کی گفتگو ہے۔ جیسے امام سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، میں بادشاہ وقت ہوں، تو امام نے کہا کہ سلام میں تب کروں کہ جب تو اسلامی اعتبار سے جائز طریقے سے داخل ہوا ہے۔ اگر تجھے معلوم ہونا چاہیے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو جب تک دق الباب نہ کرو گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ جب گھر کا قانون یہ ہے تو یہ تو مدرسہ اور کلاس چل رہا ہے، جب تیرا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا تو ہمارے کلاس میں کس سے پوچھ کے چلا آیا ہے؟ صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہاں پہ استاد ہم ہیں کہ آپ نے تو لوگوں کو، چاہنے والوں کو اپنے اکٹھا کر دیا ہے، اور حقیقت میں میرے مخبر اور میری ایجنسی یہ بتاتی ہے کہ اصل میں آپ اس مدرسے کی آڑ میں ہمارے خلاف بغاوت کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ فوج بنا رہے ہیں، آپ فوج بنا رہے ہیں کہ ہماری سلطنت پہ حملہ کرے اور حملہ کر کے ہمارے تخت و تاج کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ آپ بنی ہاشم اور آل علی یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ حکومت علویوں کا حق ہے، آل رسول کا حق ہے، لہذا ہمارے مخبروں نے یہ خبر دی ہے کہ آپ اس شاگردی کی آڑ میں، اس مدرسے کی آڑ میں آپ کسی طریقے سے فوج کی تشکیل دے رہے ہیں، اور تشکیل دینے کے بعد جب آپ فوجی تیار کر لیں گے تو آپ ہم سے
لڑنے کے لیے آئیں گے. تو امام نے کہا فوج کی کمی جس کو ہوتی ہے وہ فوج تیار کرتا ہے. غور کیجئے گا کہ جس کی کمی ہوتی ہے اس چیز کو تیار کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کیا تجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اپنا ہم خیال بنا سکوں اور ہم خیال بنانے کے بعد ان کے ذریعے سے ہم تیری حکومت حاصل کر سکے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے جب حکومت کو پیش کیا گیا تھا تو علی نے اپنی جوتیوں کو اٹھا کر بتایا تھا کہ واللہ میری نظر میں اس دنیا کی حکومت میری ان جوتیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا کی حکومت میں کہوں گا یا علی بہت صحیح فرمایا آپ نے، یہ حکومت حقیقت میں ان جوتیوں سے زیادہ بدتر ہے. کہا اس لیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کبھی انسان اچھے ہاتھ میں رہتی ہے، کبھی برے انسان کے ہاتھ میں رہتی ہے، لیکن یہ جوتیاں آپ کے قدموں سے متمسک رہتی ہیں. ایک لمحے کے لیے نہ غلط راستے کی طرف جاتی ہے نہ غلط ہدف کو طے کرتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اب جیسے ہی امام صادق نے کہا کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں فوج اکٹھا کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو بند کرو. انسانوں کو اکٹھا کر کر فوج کی تشکیل دی ہے، یا ہم ان کو پڑھانے کے ذریعے سے اپنے علم کا روپ دکھانا چاہتے ہیں؟ انسان کم آتے ہیں ہمارے مدرسے میں، جنات زیادہ آتے ہیں. ہم وہ ہیں جو انسانوں کے بھی امام ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی امام ہوتے ہیں. اس صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ہمارے یہاں انسانوں سے زیادہ تو جنات آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر امام جب بھی مقام امتحان میں ہوتا ہے تو اس کی امداد کے لیے جنات پہنچتے ہیں. جناتوں کو کیا کہا گیا؟ یہ اہل بیت کے غلام ہیں، اور وہ شریر جنات جو بدر کے کنواں میں پائے جاتے تھے کہ جن کے اوپر جناب سلیمان جیسے نبی کا بھی قبضہ نہ ہو سکا، انہیں امیر المومنین نے جنگ بیر العرب میں ہرایا اور اس کے بعد ان کو مسلمان کیا، مومن کیا، ان کی حکومت کو تشکیل دیا. اس کا مطلب جناتوں کے ذریعے جو انسان جناتوں سے ڈرتے ہیں حقیقت میں انہیں علم اہل بیت اور مقام اہل بیت کی آشنائی نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، جناتوں کا سلسلہ کربلا میں ملتا ہے. کربلا کے زعفر جن یہ کون تھے؟ یہ اسی نسل سے تھے کہ جو کنویں میں امیر المومنین نے ایک سلطنت بنائی اور ان کے پوتے تھے. روایت یہی ہے کہ جب امیر المومنین نے سلطنت بنائی تو سلطنت بنانے کے بعد جن کو حکومت کو سونپ دیا اور حاکم بنایا تو ان کا ایک پوتا تھا، اس کا نام زعفر جن تھا. روایت کیا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نرغہ اعلیٰ میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن عزیزوں کئی طریقے کے لوگ آتے ہیں امام کی مدد کرنے کے لیے. انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، اور جب بھی کوئی آتا ہے تو مولا حسین یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں ہم مقام امتحان میں ہیں، ہم مقام امتحان میں ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان ہمیں اکیلے دینا ہے. ایک مرتبہ زعفر جن بھی آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو ابھی ہمیں آپ حکم دیجئے، یہ پوری یزیدی فوج کو میں ہوا میں اڑا کر لے جاؤں گا، یہ زمین کے ٹکڑے کروں گا، اسی زمین میں انہیں زندہ درگور کر دوں گا. لیکن ایک مرتبہ امام حسین قریب ابن کریم تھے، انہوں نے کہا کہ اے جعفر تم جنات ہو اور یہ انسان ہے، یہ جنگ برابر کی نہ ہوگی، ہم عادل ابن عادل کے فرزند ہیں، یہ حسین کے عدل کے خلاف ہے، تم نامرئی مخلوق ہو، تم نہ دکھنے والی مخلوق ہو، اور تمہارا مقابلہ اگر ہم ان لوگوں سے کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا لوگوں کو کہ حسین نے انسانوں کو جناتوں سے لڑوا دیا. اسی وجہ سے یزید کی فوج ہار گئی. کل کو تاریخ لکھے گا اگر جنات نہ آتے تو یزید جیت جاتا. لہذا یزید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم تمہارا سہارا لیں. عزیزان گرامی، جعفر کو بھی واپس کر دیا اور واپس کرنے کے بعد یہ کہا
کہ ہم کسی بھی طریقے سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا مقابلہ انسانوں سے ہو۔ اور یہ جعفر واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں بتاتا ہے کہ حسین درگاہ اعلیٰ میں گھرے ہوئے ہیں اور کسی کی مدد قبول نہیں کر رہے ہیں، تو قبیلے کے اور بھی لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم تمام لوگ مل کر ہاتھوں کو منتیں کریں گے، ہاتھوں کو جوڑیں گے، آقا ہماری مدد کو قبول کریے، ہماری نصرت کو قبول کریے۔ روایت یہ ہے کہ جب دوبارہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ زمین کربلا لرز رہی ہے، آسمان سے لہو برس رہا ہے، حسین شہید ہو گئے ہیں، نوکے نیزہ پہ سر ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہی وہ مقام تھا کہ اس وقت سے آج تک یہ جو جعفر جن ہے یہ آج بھی نوحہ پڑھتے ہیں، آج بھی گریہ کرتے ہیں، ہر محرم میں عزاداری کرتے ہیں، یہ کتابوں میں مرقوم ہے۔ بس عزیزان گرامی، بس جو مجھے بتایا گیا ہے کہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہونے ہیں، علم برآمد ہونے ہیں۔ یہ ذوالجناح کون تھا؟ روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ ایک گھوڑے کو لاتے ہیں اور گھوڑے کو لانے کے بعد روایت اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راہوار رسول اللہ کو بہت عزیز تھا۔ رسول اللہ کا ایک معجزہ یہ ہوتا تھا کہ جس سواری پہ ایک مرتبہ رسول اللہ سوار ہو جاتے تھے وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ یاد رکھیے گا، جس سواری پہ رسول اللہ سوار ہو جاتے تھے وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ معجزہ تھا پیغمبر اکرم کا۔ جس کنویں سے رسول اللہ ایک گھٹ پانی پی لیتے تھے اس کنویں کا پانی کبھی سوکھتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے کئی معجزے بیان کیے گئے ہیں۔ جس زمین سے اور جس درخت کے نیچے رسول اللہ پانی دیتے تھے، جسے رسول اللہ نے ایک مرتبہ بھی پانی دیا ہے، اس درخت کو کبھی بھی خشکی طاری نہیں ہوتی تھی، وہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا تھا۔ تو کچھ معجزے رسول اللہ کے اس طریقے سے ہیں کہ ہاتھوں میں سنگریزہ اٹھاتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ بس عزیزان گرامی، رسول اللہ کو ایک گھوڑا ملا اور گھوڑا لانے کے بعد اسے رسول اللہ بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ نے سواری کی، گھوڑے کے اندر وہ جسمانی کیفیت طاری ہوئی۔ اب وہ گھوڑا کبھی بوڑھا ہونے والا نہیں تھا، لیکن اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو سواری رسول اللہ کو ایک مرتبہ اپنے اوپر سوار کر لیتی تھی تو پھر کسی غیر معصوم کو سوار نہیں کرتی تھی۔ یہ ذوالجناح کی خاصیت تھی۔ تب ذوالجناح پہ چند مرتبہ رسول اللہ سوار ہوئے۔ اب اس کے بعد کئی صحابہ کرام بڑے بڑے نام ملتے ہیں کہ ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن ذوالجناح کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا، یہ دلدل کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا، کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا۔ روایت ہے امام حسین چند سال کے ہیں، 6-7 سال کے بھی نہ ہوں گے۔ راوی لکھتا ہے چھوٹا سا بچہ آگے بڑھتا ہے، لیکن ایک عجیب بات لکھی ہے کہ وہ دلدل، وہ گھوڑا کہ جو ابھی تک کسی صحابی کو بھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دے رہا تھا، کسی چاہنے والے کو سوار نہیں ہونے دے رہا تھا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ اگر رسول اللہ سوار ہو گئے ہیں تو غیر معصوم سوار نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی مولا حسین جاتے ہیں، قریب ذوالجناح جاتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے آگے کے دونوں گھٹنوں کو توڑ دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے اے شہزادے بیٹھ جائیے۔ امام حسین کا سن 4 سے 5 سال ہے یا 6 سے 7 سال ہے، روایت تمسنی میں لکھی ہوئی ہے، لیکن عزیزو رسول اللہ نے جیسے ہی دیکھا کہ راہوار نے حسین کے لیے گھٹنوں کو توڑ دیا، حسین اس گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تو کچھ دیر تو رسول اللہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ مسکراتے مسکراتے رونے لگے۔ ایک مرتبہ چاہنے والا تڑپ گئی، یا رسول اللہ یہ کیسا مقام ہے، ابھی آپ مسکرائے، آپ نے دیکھا کہ جس گھوڑے نے کسی کو سوار نہ کیا، جس گھوڑے نے ہم لوگوں کو سوار نہ کیا، اس نے آپ کے شہزادے حسین ابن علی کو سوار کر لیا، آگے کے دونوں گھٹنے توڑ دیے تاکہ حسین بیٹھ جائے، اور اس کے بعد آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مسکراتے مسکراتے رونے لگے۔ کہ مسکرایا اس لیے کہ میں پہچان گیا کہ یہ حسین ہے جس گھوڑے پہ سوار ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی معصوم ہے، میں بھی معصوم ہوں۔ کہ روئے کس لیے؟ کہ اس کے گھٹنے توڑنے کی ادا دیکھ کر مجھے میدان کربلا یاد آ گیا کہ ایک مقام ایسا ہوگا کہ جب حسین نغمۂ اعلیٰ میں گرے ہوں گے، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہوں گے، کوئی خنجر مار رہا ہوگا، کوئی نیزہ مار رہا ہوگا، کوئی تلوار
یاد آ گیا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں عزیزو، وہ منظر بڑا غضبناک تھا۔ ذوالجناح نے اپنے گھٹنوں کو توڑا۔ حسین نے کہا اے میرے نانا کی سواری، تیری آخری زحمت ہے، مجھے زمین پہ اتار دے۔ حسین زمین پہ آتے ہیں، لیکن عجیب بات تھی، جسم اطہر پر اتنے تیر پہ وسط تھے کہ حسین کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ معلق ہو گیا تھا۔ اب جب حسین زمین پہ آئے، آواز دی نانا وقت وعدہ آ گیا ہے، وعدہ طفلی نبھانے جا رہا ہوں، آئیے ہماری مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا بیٹا حسین، یہ مقام امتحان ہے، میں نے تمہیں اپنے ان ہاتھوں سے پالا ہے، ان کاندھوں پہ گھمایا ہے، میں یہ خونی منظر نہ دیکھ پاؤں گا۔ علی مرتضیٰ سے کہا بابا آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ سے شجاع کائنات میں کوئی نہیں، آئیے مقام امتحان ہے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ علی نے کہا بیٹا میں نے تمہیں پالا ہے، میں یہ خونی منظر نہ دیکھ پاؤں گا۔ علی نے منہ کو پھیر لیا۔ حسن نے کہا ہے بھیا حسین، ہم نے بچپن ساتھ بتایا ہے، ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ جوان ہوئے ہیں، اب تمہارا کٹتا ہوا کنسر میں یہ خونی منظر نہ دیکھ پاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ آواز دی اماں کیا آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ جب ہم مدینے سے چل رہے تھے تو ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ اے اماں ہم جب مقتل میں اکیلے ہوں گے تو ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا۔ آج حسین تنہا رہ گیا، آج حسین غریب ہے۔ عزیزو آواز آئی آ میرے لال، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، حسین زمین پہ تشریف لاتے ہیں، شبر لعین آگے بڑھتا ہے، جلس الشبر علی صدر الامام، شبر آگے آتا ہے، حسین کے سینے سوار ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی اس کے بعد امام زمانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شبر نے امام حسین کے ریش مبارک کو پکڑا اور اس کے بعد وہ توہین کی، وہ بے ادبی کی کہ کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، زمین کربلا میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگتی ہے، رات کا پانی نیزوں اچھلنے لگتا ہے، فضا میں جبریل آواز دیتے ہیں الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ ذوالجناح امام حسین قریب نہیں آنے دے رہا تھا، چاہتا تھا کہ امام حسین کی لاش اب کسی بھی یزیدی کے قریب نہ جائے، لیکن عزیزو روایت کے مطابق کئی لوگوں کو ذوالجناح نے واصل جہنم کیا، جو بھی آتا تھا اپنی ٹانگوں سے مارتا تھا، اپنے منہ سے مارتا تھا، لیکن عزیزو کسی یزیدی کے اندر اتنی جرأت نہ تھی کہ کوئی حسین کی لاش کے قریب جا سکے۔ یہ ذوالجناح، یہ گھوڑا جس کی شبیہ برآمد ہونی ہے، بس عزیزو حسین کی لاش کا طواف کرنے لگا۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے چھوڑو دیکھتے ہیں یہ ذوالجناح کرتا کیا ہے، اس دلدل کو چھوڑو دیکھیں یہ کرتا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح آگے بڑھا، حسین کی کٹی ہوئی گردن سے اپنی پیشانی کو مس کیا، اور مس کرنے کے بعد اب کسی یزیدی پہ حملہ نہ کیا، کسی بھی فوجی پہ حملہ نہ کیا، ادھر خون کو پیشانی سے ملا، اس کے بعد سیدھا خیام حسینی کی طرف چل پڑا۔ اب جو خیام کی طرف چلا تو کیا دیکھتی ہے، روایت ہے کہ 4 سالہ بچی در خیمہ پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے، میرا بابا آنے والا ہے، میرا بابا آنے والا ہے، لیکن کیا دیکھا ذوالجناح آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ سکینہ نے جب ذوالجناح کو دیکھا تو باگیں کٹی ہے، زین ڈلی ہے، پیشانی پہ باپ کا خون لگا ہوا ہے اور پیروں میں تیر بے وسط ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھتی ہے، ذوالجناح آگے ایک مرتبہ پیروں سے لپٹ جاتی ہے، اتنا پوچھتی ہے حل سو پہ آبی او قتلو ہو تشانا،